معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر نیاز کیسرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہم موجود ہیں لوک ورثہ میں اور یہاں پر ہم بات کریں گے سابق ڈائریکٹر ریٹائرڈ PNCA میم محمودہ غازیہ سے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس لوک ورثہ کی کافی بہاریں دیکھ چکی ہیں، تو پچھلے کچھ سالوں میں اگر ہم جائیں اور آج کے دن اگر ہم دیکھیں تو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے آپ کو؟ میں نے جب یہ پہلا میلہ لگا تھا 83-84 پہ، تب میں نے جوائن کیا تھا. اس سے پہلے میں لوک ورثہ میں آئی سرپلس ہو کے، پھر PNCA چلی گئی. اس سے پہلے کلچر میں 80s سے. تو یہ جو لوک ورثہ کی جو بلڈنگ ہے وہ PNCA کا ایک اٹیچ سیکشن تھا، بعد میں الگ ہو گیا اور کافی مطلب والدین سے بڑھ گیا، جو اولاد جیسے ہوتی ہے نا، ترقی کر گیا. اور اس کے پیچھے قدرت اللہ شاہ مفتی، ممتاز مفتی اور اکسی مفتی اور اس طرح کے بے شمار لوگ جو تھے، اس میں ہمارا بھی تھوڑا موٹا رول بنتا ہے. ڈاکٹر شمیم زیدی اور جاوید، یہ سارا ایک سلسلہ ہے جو جب سے اور جب ہمارا زمانہ تھا تو ہم سامنے والے جنگل سے گزر کے آتے تھے اور چھوٹی سے ایک مسجد تھی، 2-4 کمرے تھے اور لوہے کی ریل گاڑی سی بنی ہوئی تھی جس میں فوک ڈریسز اور اس طرح کی چیزیں ہینگر ہوتی تھیں. آج وہ ادارہ جو ہے اس وقت انٹرنیشنل لیول کا بلکہ پاکستان کی ایک پہچان PNCA اور لوک ورثہ. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو سب سے پہلے وہاں کی آرٹ گیلری اور ان کا کلچر. اور میں تو بڑے دکھ سے کہوں گی کہ میں نے بھی تھوڑی سی دنیا میں مختلف جگہیں دیکھی ہیں. ہمارا جو ثقافت ہے یا ہمارا جو ٹورزم ہے وہ اتنا رچ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر آپ اسی کو فوکس کر لیں تو IMF الٹا ہم سے پیسے لے. لیکن اب آپ ناردرن ایریا میں ایک دفعہ کوئی صاحب گئے تھے ویزا لینے سوئٹزرلینڈ کا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنا ناردرن ایریا دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا فرسٹ یو گو دیئر، آپ پہلے ادھر جاؤ، پہلے وہ جگہ دیکھو پھر آپ آؤ. تو جب دنیا میں آج تک جو ہے جھیل سیف الملوک نہیں ہے، دنیا میں پہاڑ نہیں ہے، دنیا میں نمک کی کان نہیں ہے، ہمارے ہاں کیا نہیں ہے؟ یقیناً آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس حوالے سے ہمارا ملک مالا مال ہے. بیٹا ایک اور بات کروں گی کہ جو اس وقت آرٹیشن ایٹ ورک جو بیٹھ کے کام کر رہا ہے وہ اتنا ریئر ہے کہ یہاں سے جب یورپ میں ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، یہاں سے شادی کی شاپنگ کرتے ہیں، لیدر کا سامان لے جاتے ہیں، کڑھائی کا کمال لے جاتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بلکہ ایک دفعہ میں انگلینڈ میں تھی جب، تو میں نے بلکہ مذاق کیا. میں نے کہا تم لوگ تو یار بہت غریب ملک کے لوگ ہو کہ تمہیں ہم چیزیں بھیجتے ہیں، گرمی کے سردی کے جوتے لیدر. وہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. غریب ترین لوگ ہیں وہ. ہمارے بر صغیر پہ انہوں نے جو حکومت کی تو کس بیس پہ کی؟ تو آپ اپنی شناخت خود بنائیں، دوسروں کی طرف مت دیکھیں. بالکل ایسا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا خوبصورت کام ہے جی بالکل. اور جو دیدہ ریزی اور ہاتھ سے اور اس سے کسی ملک میں اتنا، میں نے افریقہ بھی دیکھا ہے، میں نے انگلینڈ بھی، چائنا، سب جگہ میں نے دیکھا ہے، جو چیزیں پاکستان میں ہے وہ کہیں نہیں. بالکل ایسا ہے، جو چیزیں بھی ہیں اور جو انسان بھی ہیں. میم آخر میں آپ سے بس صرف اتنا ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو نئی نسل آ رہی ہے اور جنہوں نے آگے اس ملک کی بھگدڑ سنبھالنی ہے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ بدقسمتی سے ہماری جو نسل ہے اس کو ڈریسز کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے ان کو جو ایلیٹس کلاس کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو جس طرح میں نام نہیں کسی بھی انسٹیٹیوشن کا لوں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ جب وہاں پڑھتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شلوار قمیض میں کتنا پر رونق ہوتا ہے، کرتا کتنا خوبصورت ہوتا ہے. ایک جین پہن لی، اوپر سے جیکٹ پہن لی، وہ پہن لی، وہ اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ عرفہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی شناخت نہیں ہے آپ کی. بالکل. آپ کی شناخت، آپ کا بات، آپ کی زبان، آپ کا لباس، وہ آپ کی شناخت دیتا ہے. میں
کائرو میں گزر رہی تھی خانہ خلی بازار سے، تو کسی نے مجھے آواز دی انڈین، میں نے کہا آئی ایم ناٹ انڈین، آئی ایم پاکستانی. تو وہ اس نے مجھے ایک عجیب سا جملہ کہا دہشت گرد کا. میں وہیں بیٹھ گئی کیونکہ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. اگر میں پینٹ شرٹ پہن کے جا رہی تھی ان کی طرح ثقاف لیے تو ان کو بھی وہ سمجھے کوئی تیسری لڑکی عورت گزر گئی ہے. تو آپ کا جو لباس ہے، آپ کی جو بات ہے، آپ دنیا کے کسی ملک میں چاہیں، ہر ملک نے اپنی زبان سے ترقی کی ہے، کسی دوسرے کی زبان سے نہیں کی، نہ دوسرے کے لباس سے کی ہے. ہم کب اس گرداب سے باہر آئیں گے؟ یہ جو میلے لگتے ہیں نا، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ اس میں نئی نسل کو بلائیں اور اسپیشلی انوائٹ کریں اور ان کو کہیں کہ بیٹا یہ آپ کا لباس ہے، یہ آپ کی زبان ہے، یہ پہنو، تو بچے خود بخود کریں گے. لیکن آپ کو جو توجہ ہی نہیں ہے اس طرف، ہر کام آپ اپنی روا روی میں کر رہے ہیں. کوئی آپ کو سوچ نہیں ہے، کوئی آپ کا فیوچر پلان نہیں ہے کہ 75 سال کے بعد بھی آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے. بلکہ اس سے بھی ورسٹ ہو گئے. جیسے 1400 سال پہلے جو نبی کریم ہمیں مینیفیسٹو دے گئے، عورت کو عزت دے گئے، وہ پھر واپس ہو گئی. اب وہ پہلے زندہ دفن کر دیتے تھے، اب روز دفن ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ثقافت کا ایک حصہ ہیں. بالکل ایسا. تو آپ نے جو بچوں کو جو آپ سکھائیں گے بچہ تو وہی کرے گا. ایسا ہی ہے. اب میرے بچے باہر سے پڑھے ہیں لیکن میں ان کو ڈنڈے مارتی ہوں کہ نہیں شلوار پہنو، قمیض پہنو، یہ کرو. تو وہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو بڑی نیرو مائنڈیڈ ہیں، آپ کہاں کام کرتی تھی؟ میں نے کہا جہاں بھی کام کرتی تھی میں نے ہمیشہ اپنا ڈریس اپنا وہ کبھی نہیں چھوڑا، چاہے میں باہر جاؤں چاہے میں اپنے ملک میں رہوں، کیونکہ میری شناخت میں ہوں. بالکل ایسا ہے. ہم چلتے پھرتے اپنے ملک کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں اور باہر سے آئے ہوئے لوگ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک یا ہماری ثقافت کس رنگ اور ڈھنگ کی ہے. بہت شکریہ میم، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، ہمیں عزت بخشی اور یہاں پر آپ تشریف لائیں. ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کے انتہائی مرہون منت ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور سمجھا، کیونکہ آج کے جو زمانہ ہے وہ بہت آگے ہے، ہم بہت پیچھے ہیں. نہیں میم، یقیناً یہی لوگ جو آج آگے جا رہے ہیں وہ آپ جیسے لوگوں کو پڑھ کے یا آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کام کر کے ہی انہوں نے ترقی کی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر تندرستی عطا کرے اور